السلام علیکم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے علامہ ابن خلدون، ہاری ہوئی قوم۔ علامہ ابن خلدون نے کیسے ہاری ہوئی مغلوب قوم کی منظر کشی کی؟ 700 سال قبل لکھی گئی ابن خلدون کی یہ تحریر گویا مستقبل کے تصور کا منظر نامہ ہے۔ مغلوب قوم کو ہمیشہ فتح کی تقلید کا شوق ہوتا ہے۔ فتح کی وردی اور وردی پر سجے تمغے، طلائی بٹن اور بٹنوں پر کنکندہ طاقت کی علامات، اعزازی نشانات، اس کی نشست و برخاست کے طور طریقے، اس کے تمام حالات، رسم و رواج اس کے ماضی کو اپنی تاریخ سے جوڑ لیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حملہ ور فتح کی چال ڈھال کی بھی پیروی کرنے لگتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جس طاقتور سے شکست کھاتے ہیں، اس کے کمال مہارت اور آنکھیں بند کرکے یقین رکھتے ہیں۔ محکوم معاشرہ اخلاقی اقدار سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ ظلمت کا دورانیہ جتنا طویل ہوتا ہے، ذہنی جسمانی طور پر محکوم سماجی انسان اتنا ہی جانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ محکوم صرف روٹی کے لقمے اور جنسی جبلت کے لیے زندہ رہتا ہے۔ جب ریاستیں ناکام اور قوموں میں زوال پذیر ہو جاتی ہیں تو اس میں نجومی، بھیکاری، منافق، ڈھونگ رچانے والے، چغل خور، کھجور کی گٹھلیوں کے قاری، درم و دینار کے اوزاع، فتویٰ فروش، جھوٹے راوی، ناگوار آواز والے متکبر گلوکار، بھد اڑانے والے شاعر، گنڈے، ڈھول بجانے والے، خود ساختہ حق سچے کے دعوے کرنے والے، سانچے بنانے والے، خوشامدی طنز اور ہجوم کرنے والے، موقع پرست سیاست دانوں اور افواہیں پھیلانے والے مسافروں کی بہتات ہو جاتی ہے۔ ہر روز جھوٹے روپ کے نقاب آشکار ہوتے ہیں، مگر یقین کوئی نہیں کرتا۔ جس میں جو وصف سرے سے نہیں ہوتا وہ اس فن کا ماہر مانا جاتا ہے۔ اہل ہنر اپنی قدر کھو دیتے ہیں، نظم و نسق ناقص ہو جاتا ہے، گفتار سے معنویت کا عنصر غائب ہو جاتا ہے، ایمانداری کو جھوٹ کے ساتھ اور جہاد کو دہشت گردی کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ جب ریاستیں برباد ہوتی ہیں تو ہر سو دہشت پھیلتی ہے اور لوگ گروہوں میں پناہ ڈھونڈنے لگتے ہیں، عجائبات ظاہر ہوتے ہیں اور افواہیں پھیلتی ہیں، بانج بحثیں طول پکڑتی ہیں، دوست دشمن اور دشمن دوست میں بدل جاتا ہے، باطل کی آواز بلند ہوتی ہے اور حق کی آواز دب جاتی ہے، مشکوک چہرے زیادہ نظر آنے لگتے ہیں اور ملنسار چہرے سطح سے غائب ہو جاتے ہیں۔ حوصلہ افزا خواب نایاب ہو جاتے ہیں اور امیدیں دم توڑ جاتی ہیں، عقل مند کی بیگانگی بڑھ جاتی ہے، لوگوں کی ذاتی شناخت ختم ہو جاتی ہے اور جماعتیں، گروہ یا فرقہ ان کی پہچان بن جاتا ہے۔ مبلغین کے شور شرابے میں دانشوروں کی آواز گم ہو جاتی ہے، بازاروں میں ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، وابستگی کی بولیاں لگ جاتی ہیں، قوم پرستی، حب الوطنی، عقیدہ اور مذہب کی بنیادی باتیں ختم ہو جاتی ہیں اور ایک ہی خاندان کے لوگ خونی رشتہ داروں پر غداری کا الزامات لگاتے ہیں۔ بالآخر حالات اس طرح پہنچ جاتے ہیں کہ لوگوں کے پاس نجات کا ایک ہی منصوبہ رہ جاتا ہے اور وہ ہے ہجرت۔ ہر کوئی ان حالات میں فرار اختیار کرنے کی باتیں کرتا ہے، تارکین وطن کی تعداد میں اضافہ ہونے لگتا ہے، وطن ایک سرائے میں بدل جاتا ہے، لوگوں کا کل ساز و سامان سفری تھیلوں تک سمٹ آتا ہے، چراگاہیں ویران ہونے لگتی ہیں، وطن یادوں میں اور یادیں کہانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ ابن خلدون، خدا آپ پر رحم کرے، کیا آپ ہمارے مستقبل کی جاسوسی کر رہے تھے؟ آپ 7 صدیاں قبل وہ دیکھنے کے قابل تھے جو ہم آج تک دیکھنے سے قاصر ہیں۔